بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کا علم کس قدر وسیع ہے، اس کی ایک جھلک آج کے سبق میں ہمارے سامنے آئے گی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 70۔ رب کائنات فرماتے ہیں، الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت، یعلم، جانتے ہیں، ما، جو بھی ہے، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، ان، بے شک، ذالک، یہ چیزیں، فی کتاب، ایک کتاب میں موجود ہیں، ان، بے شک، ذالک، سب کچھ، علی اللہ، اللہ کے نزدیک، یسیر، آسان ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا آپ نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اور اللہ پر یہ معاملات انتہائی زیادہ آسان ہیں، بلکہ اللہ پر یہ معاملہ انتہائی زیادہ آسان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہمارے سامنے رکھی، اور ابتدا میں جو الفاظ ارشاد فرمائے بڑے شیریں ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یخبر تعالی عن کمال علمہ بخلقہ وانہ محیط بما فی السماوات وما فی الارض۔ رب کائنات اپنے کمال علم کے بارے میں ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات کے وجود سے پہلے ہی کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا، بلکہ اللہ نے اسے لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2653، امام ابن کثیر نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، مخلوق کی تقدیر لکھی تھی۔ پھر سنن ترمذی میں حدیث ہے 2154، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا۔ امام ابن کثیر لے کر آئے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے آسمان کو پیدا کیا، اور پھر قلم کو پیدا کیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا لکھو۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے۔ پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسے قلم نے لکھ دیا۔
پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 100 سال کی راہ میں اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز تھے، قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا میرا علم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک ہے۔ پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والے امور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ سارے کے سارے لکھ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی بات کو اپنے انداز سے اپنی امت کے سامنے رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز سے یہ بات یوں رکھی کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خود یہ وضاحت فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا ایک مظہر ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بلکہ یہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے تمام اعمال کا بخوبی علم ان کے عمل سے پہلے ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے۔ ہر فرما بردار، ہر نافرمان اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور ہر چیز اللہ کے علمی احاطے کے اندر ہی اندر تھی، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ سب اللہ کی کتاب میں تھا اور اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس کا تعلق مناسبت سے ہے۔ امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ جب رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ رب کائنات ان ظالموں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، ظالموں سے مراد کافر، اس کے فوری بعد رب کائنات نے یہ سمجھا دیا کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، لہذا یہ ناممکن ہے کہ رب کائنات سے کسی کا ظلم یا کسی کی نیکی یا کسی کا گناہ جو ہے وہ پوشیدہ رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تفسیر کی طرف بڑھیں تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ، کہ یہ خطاب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ رب کائنات کو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یعلم اعمال عبادہ و اختلافہم، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے بھی بخوبی واقف ہے اور ان کے اختلافات سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں، لہذا ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھا ہے لوح محفوظ میں۔ امام ابن جریر نے اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جس طرح کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ سورۃ القمر کی 53ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک روایت بھی صحیح مسلم کی ہے 2653 مفسرین کرام لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل مخلوق کے مقدر کو لکھ دیا تھا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی زیادہ آسان ہے۔ اس پر مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، خاص طور پر امام ابن جریر نے، اور پھر اس کے علاوہ امام ابن جزی نے، امام رازی نے، امام سمرقندی نے، امام ثعلبی، امام بغوی، امام نصفی، اور پھر معزز خواتین و حضرات اسی طریقے سے امام قرطبی، اور ماضی قریب میں امام سعدی، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اہل علم نے یہ لکھا ہے
کہ ایک ایک چیز کا علم رکھنا جو اصل بات ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی زیادہ آسان ہے۔ رب کائنات کے نزدیک کسی چیز کے بارے میں گہرائی میں جا کر جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کو اس چیز کا، ایک ایک چیز کا علم تھا۔ یہ ایک چیلنج ہے باطل معبودوں کے ماننے والوں کے لیے کہ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ آج جو بھی تاریخ ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی تاریخ ہے، جو بھی دن ہے، گھڑی کا جو بھی وقت ہے، آج سے 1000 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد یا ٹھیک 1 سال کے بعد آج کی تاریخ میں اسی وقت کیا ہو رہا ہو، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو فراموش کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ رب کائنات قیامت والے دن بہتر فیصلہ بھی کریں گے اور اپنے بندوں کو بہتر بدلہ بھی دیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے ایک حوصلہ اور تسلی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔